اس ویڈیو کا مقصد آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا ہے. ایک بڑا سمپل سا سوال ہے، وہ سوال میں آپ سے پوچھوں گا اور آپ نے بتانا ہے، اس کا جواب دینا ہے کہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے، آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے. بڑا سادہ سا سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ اللہ کے ولی کی کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں، یا وہ کون سی ایسی دو تین باتیں ہیں جن کی بنیاد پر آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص کامل ولی ہے اللہ کا، یا اللہ کا دوست ہے، اللہ کے نزدیک ہے، اس کے قریب ہے. اس سادہ سے سوال کے اگر مذہبی یا علمی جوابات تلاش کیے جائیں تو قرآن اور حدیث میں جا بجا ایسی نشانیاں ملتی ہیں، اور ایسے لوگوں کی کچھ مخصوص کریکٹرسٹکس اللہ اور اس کے رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ جی جو لوگ اللہ کا قریب ہیں یا انعام یافتہ ہیں، تو وہ ان کی کچھ یہ 1 2 3 کر کے ایسی کچھ ٹریٹس ہیں. ہم تھوڑی سی دنیا داروں والی بات کر رہے ہیں کہ روحانیت کے تناظر میں اگر ہم جیسے دیکھتے ہیں، اور آج کل کے دور میں اس ڈیبیٹ کو قطعی طور پر کسی فرقے کے ساتھ یا کسی بھی شدت پسند مذہبی گروہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا پرپز نہیں ہے. بریلوی کیا سوچتے ہیں، سنی کیا سوچتے ہیں، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، یہ ساری بات بالکل بھی نہیں میں کر رہا. ایک عام انسان کی حیثیت سے، اور آپ کو بھی خود کو ایک عام انسان سمجھتے ہوئے، آپ کو نہیں پتا، اگر لیٹ سپوز آپ کوئی ایسے میری طرح کے کوئی ایسے شخص ہیں جس کا علم بڑا محدود ہے، اور اس کو کچھ ایسی حدیثیں یاد نہیں ہیں، یا اس کو ایگزیکٹ فوراً ذہن میں نہیں آیا کہ کس جگہ پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی شناخت کے حوالے سے یا اپنے بندوں کی شناخت کے حوالے سے کوئی بات کی ہے، تو آپ نے بالکل سادہ انداز میں بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے یہ لگتا ہے، اسی طرح سے آپ نے بھی کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کے نزدیک اللہ کے ولی کی شناخت یا اس کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے، یا کسی عام فرد کے بارے میں. ظاہر ہے وہ شخص جو نبی نہیں ہے، جیسے اب ہمارے دور میں تو خیر کوئی نبی نہیں ہے، ہم نے تو نبیوں کا زمانہ جو ہے وہ نہیں پایا، نہیں دیکھا. تو ہمارے دور میں نہ نبی ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث بھی ہے کہ میرے بعد میرا زمانہ سب سے افضل ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم مجھ سے تھوڑا کم افضل ہے. اس کو دوسرے انداز میں یہ حدیث سنائی جاتی ہے کہ جی ان لوگوں کا زمانہ افضل ہے، پھر ان سے زیادہ افضل ان سے پہلے والوں کا زمانہ ہے، پھر ان سے زیادہ افضل ان سے پہلے والوں کا، اور پھر سب سے زیادہ افضل میرا زمانہ ہے. تو ہم تو اس زمانے میں نہیں ہیں، ان میں سے کسی بھی زمانے میں نہیں ہے نا. 1400 سال گزر چکے ہیں، اس سے زیادہ صدیاں گزر چکی ہیں، 14 سے زیادہ. تو آج کے دور میں کسی ایک عام شخص کو، آج بھی آپ کو بے شمار جو ہیں وہ لوگ اس چیز کا باقاعدہ دعویٰ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں، اگرچہ یہ اٹ سیلف ایک ریڈ فلیگ ہے. اگر کوئی بندہ خود کو اللہ کا ولی ڈکلیئر کر رہا ہے، تو وہ تو اس کو تو آپ اس دوڑ سے ہی باہر نکال دینا. کیونکہ میں جو میرے نزدیک کچھ نشانیاں، ان میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کی میں تو بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ اپنے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا بالکل بھی. وہ اپنے آپ کو اتنا کھلے عام شف کرتا آپ کو نہیں دکھائی دے گا. اگر وہ شف کرتا دکھائی دے گا اور بے شمار لوگ اس کے پیچھے لگے ہوں گے، تو پھر ایک دم سے اقرار الحسن جیسا تھانے دار جو ہے اس کے پیچھے پڑ جائے گا، اور پھر وہ اس پہ ایف آئی آریں کرواتا اور اس کی ہی شکایتیں لگاتا ہوا نظر آئے گا، جو اپنے آپ کو خود نومینیٹ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا بہت بڑا ولی ہوں، اور میرے پاس بڑا علم اور بڑی طاقت، اور یہ وہ الٹی سیدھی اس طرح کی باتیں. ٹھیک ہے، تو ہم بات کریں کہ بالکل ایک عام سا بندہ ہے، ایک مطلب بے نام گم نام سا بندہ ہے جسے کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اور چند اس کا جو سوشل سرکل ہے بڑا محدود سا ہے، اور اس سوشل سرکل میں کچھ لوگ اس سے روحانی طور پر مستفید ہوتے ہیں، یا پھر اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں، یا ان کو لگتا ہے کہ یار یہ شخص تھوڑا سا باقی دنیا داروں سے ہٹ کر کوئی چیز ہے، اور اس کے پاس کچھ ہے. اچھا، وہ جو کچھ ہے نا، وہ بھی بڑا عجیب سا پوائنٹ ہے. اس کچھ ہے میں بھی لوگ بہت کچھ گھسا دیتے ہیں، ایسی چیزیں بھی گھسا دیتے ہیں، ایسی غیر مرئی اور غیر حقیقی اور غیر منطقی باتیں گھسا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر بحث چھڑ جاتی ہے، اور ایک دوسرے پہ الزامات لگنے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی لوگ کہتے ہیں کرامتوں کے نام پر، اور ان چیز میں جو بات اللہ کے ولی کی جو ڈیفینیشن میں لینا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے، وہ بڑی حقیقی سی ڈیفینیشن ہونی چاہیے. مطلب میں کوئی آپ سے اس قسم کی بات نہیں سننا چاہ رہا. میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ کوئی بندہ یہ کہے گا جی اللہ کا ولی جو ہے نا، وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. نہیں، جو کہتا ہے وہ ہو جاتا والی کوئی سٹوری نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ دنیا کے جو اصول ہیں، جو قوانین ہیں، ان کو بھی عام طور پہ گھسایا جاتا ہے اس ڈیبیٹ میں، کہ وہ چیزیں، وہ قانون تبدیل کر دیے گئے اللہ کی ولیوں کی جانب سے. ایسی ہم کوئی بات نہیں کر رہے. ہم تو بات کریں بڑی سیدھی سادی سی، صاف ستھری سی، اور جس میں مطلب کوئی کانفلکٹ جو ہے اس میں منیمم ہو. بالکل اس پہ اگر آپ ایک پوائنٹ بتاتے ہیں، دوسرا بندہ ایک پوائنٹ بتاتا ہے، تیسرا بندہ ایک پوائنٹ بتاتا ہے، تو سارے جو ہیں وہ 3 4 بندے کہیں کہ ہاں یار یہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ موجود ہو سکتے ہیں اللہ کے ولی کے اندر. اب میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، مطلب جو میرے خیال میں چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ وہ اپنے آپ کو خود سے اپنی تعریف کرتا ہوا نہیں دکھائی دے گا. میرے سامنے جب بھی کوئی بندہ اپنے گن گانے لگ جاتا ہے نا، یا وہ اپنی تعریف کرنے لگ جاتا ہے، یا اپنے بارے میں کوئی پھڑے مارنے لگ جاتا ہے، کوئی شیخیاں بگاڑنے لگ جاتا ہے، اپنے کارناموں کی تفصیل بتانے لگ جاتا ہے،
تو میں فوری طور پہ اس کو ذہنی طور پہ میں یہ ڈکلیئر کر دیتا ہوں کہ باقی سب کچھ تو ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اللہ کا ولی جو ہے وہ کسی بھی قسم کی ایکسٹرینزک اور انٹرینزک، ایکسٹرنل اور انٹرنل جو مادہ ہے، ویلیو ہے، چاہے وہ پیسے ہیں مونیٹری ٹرمز میں، دنیا داری سے ریلیٹڈ وہ دولت اور اس قسم کے سارے وسائل اور ایسے ریسورسز ہیں، چاہے وہ اپنا اس کو آپ کہہ لیں کہ وہ تعریف ہے، مطلب نہ تو اس کو پیسہ مال دولت چاہیے ہوتا ہے، نہ اس کو خوشامد چاپلوسی اور تعریفیں چاہیے ہوتی ہیں، اس کو اس چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ آپ اس کو دنیاوی طور پر انٹرنزک اور ایکسٹرنزک، جیسے میں نے بات کی کہ آپ اس کو کوئی مونیٹری ٹرمز میں یا نان مونیٹری ٹرمز میں کوئی فائدہ دے رہے ہیں، اسے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جو بھی بات کرے گا ان چیزوں سے بالا تر ہو کے، ان کنسرن سے بالا تر ہو کے کرے گا، اس کا کوئی پرپز ہے ہی نہیں ایسا، اس کو آپ سے کچھ چاہیے ہی نہیں ہوتا، اس کو آپ کا ایزی لوڈ نہیں چاہیے۔ یہ ایزی لوڈ والی بات بڑی اسپیشل بات ہے، اگر اس کو کچھ لوگ سمجھ جائیں تو ان کی کئی فراڈیوں سے جان چھڑ جائے گی۔ اس کو آپ کے پیسے نہیں چاہیے، اس کو آپ کا لنگر نہیں چاہیے، اس کو آپ کا کھانا نہیں چاہیے، اس کو آپ کے کپڑے نہیں چاہیے، اس کو آپ کے گفٹس نہیں چاہیے، اس کو سوٹ نہیں چاہیے، نذرانے نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کا ولی کوئی اسی قسم کی پرسنالٹی ہو سکتا ہے۔ آپ ایسا نہیں ہے کہ جیسے مطلب دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو دنیاوی مال و دولت ہے یا دنیاوی آسائشیں ہیں یا جو بھی زندگی کو گزارنے کے جو وسائل ہیں، ذرائع ہیں، وہ ہر کسی کی ضرورت ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ وہ اللہ کا جو ولی ہے وہ اس چکر میں نہیں ہوگا بیٹھے بٹھائے بس مجھ سے محبت کرنے کے چکر میں لوگ یہ سب کچھ میرے حوالے کر دیں۔ وہ کاہل نہیں ہوگا، سست نہیں ہوگا، اور کوئی نہ کوئی کام دھندا کر کے وہ اپنا سسٹم چلا رہا ہوگا اور روکھی سوکھی کھا کے وہ گزارا کر رہا ہوگا، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوگا بالکل بھی کہ مجھے اچھے سے اچھا کپڑا میں پہنوں، اچھے سے اچھی جگہ پہ مجھے بٹھایا جائے، مجھے عزت و احترام دیا جائے، ان چیزوں پہ وہ ناراض نہیں ہوتا ہوگا۔ یہ میں وہ ساری جو میرے نزدیک نشانیاں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، اسے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا کہ مجھے کسی نے کتنی عزت دی یا کتنی، کیونکہ اس کا ان چیزوں پر اتنا زیادہ یقین اور اعتقاد ہوگا کہ مجھے اپنا رزق، زندگی اور موت، اور اس کے بعد عزت اور ذلت، ان چیزوں کا ذمہ داری میری اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے، اور یہ میرے رب نے ہی پورا کرنا ہے سارا کچھ، اس لیے نہ تو وہ کوئی حق بات کہتے ہوئے ڈرے گا بالکل بھی، اور نہ ہی وہ کسی کے سامنے بھی مطلب کسی کو خوشامد کرنے کی کوشش کرے گا کہ کسی انفلوئنشل کو، کسی بااثر شخص کو، کسی طاقتور شخص کو خوش کرنے کے لیے وہ بھی بات کرے، نہ خوشامد ہوگی اس کے اندر، اور نہ حق گوئی سے کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اس کے اندر۔ اسی طرح نہ وہ اپنا رزق کے حوالے سے پریشان ہوگا کہ اچھا، یہاں پہ میرے دل میں ایک اور چیز آ گئی کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں، بار بار اللہ کہتا ہے کہ نہ انہیں کوئی غم ہے نہ خوف ہے، اور اس کی انتہائی خوبصورت ڈیفینیشن میں نے اسی طرح ایک مفتی صاحب اسپیچ کر رہے تھے تو انہوں نے اس چیز کو ایکسپلین کیا کہ غم اور خوف بیسیکلی مستقبل اور ماضی کو ظاہر کرتے ہیں۔ غم ہمیشہ آپ کو اس چیز کا ہوتا ہے جو ماضی میں گزر چکی ہوتی ہے، اور خوف اس چیز کا ہوتا ہے جو اندیشہ یا وسوسہ آنے والے وقت کا آپ کو ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں انہیں نہ گزرے ہوئے حال کا کوئی غم ہوتا ہے، گزرے ہوئے ماضی کا کوئی غم ہوتا ہے کہ پیچھے جو کچھ بھی ہو گیا انہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں اللہ کی رضا میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، جو بھی ہوا ہمارے اللہ کی مرضی، میرے رب کی مرضی سے ہوا، اس نے جو چاہا اس نے کیا، اس لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نہ آنے والے وقت کا کوئی ایسا وسوسہ یا اندیشہ انہیں خوفزدہ کرتا ہے کہ جی کل یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ ان کا یقین ہوتا ہے، یقین محکم ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو کچھ بھی ہوگا میرے رب کی مرضی سے ہوگا، وہ جو چاہے گا وہ کرے گا اور میرے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ تو یہ بھی ایک نشانی ہے۔ تو اسی طرح سے جو یہ لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی کوئی ایسا خوف یا غم یا کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ان کے ذہن میں کہ مجھے اس کے سامنے یہ بات کر دوں گا یا اس کے سامنے یہ بات کر دوں گا تو میری روٹیاں مر جائیں گی، مجھے مطلب کچھ کوئی فائدہ ہونا ہے تو یہ وہ فائدہ مجھے نہیں دے گا۔ تو یہ ساری نشانیاں میرے نزدیک ہیں جو اللہ کے ولیوں کے اندر ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد شریعت کے حوالے سے، شریعت کے اعتبار سے جو باتیں ہیں وہ تو آف کورس ان کی ایگزسٹنس بہت ضروری ہے، اور اس پہ بھی میں اگین جب ہم یہ کلندری اور ان ڈبیٹس میں پڑھتے ہیں روحانیت اور یہ سب کچھ، تو یہ تھوڑا سا ٹاپک مشکوک ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو ایسے لوگ بھی دکھائی دیتے ہیں کہ جو بظاہر شریعت کی پابندی نہیں کر رہے ہوتے یا جو بنیادی اراکین ہیں ان سب چیزوں کو، لیکن پھر بھی ان کے اندر وہ صفات آپ کو نظر آتی ہیں، وہ چیزیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں جو میں نے ان باتوں سے ہٹ کے کی، مطلب وہ باقاعدہ پریکٹسنگ آپ ان کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت زیادہ پریکٹس کر رہے ہیں، بڑی اسٹرکٹلی وہ جو مذہب کے اراکین ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، ان سب چیزوں کو پریکٹس کر رہے ہیں، لیکن اچھائی کے اعتبار سے ان کے اچھا ہوتے وہ کلمہ گوئی ہیں، مسلمان ہیں، مطلب خدا اور رسول پہ یقین رکھنے والے، مسلم کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں پہ غیر مسلموں کو بھی کنسیڈر کر رہا ہوں، لیکن بہرحال آپ کو دکھائی دے گا کہ ایک بندہ پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے پر اس کے باوجود
میرے نزدیک تو خیر یہ بھی پریکٹسنگ مسلم ہونا ہی ہے. اگر آپ کسی کا دل نہیں دکھا رہے, کسی کو تنگ نہیں کر رہے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے, آپ جھوٹ, دھوکہ دہی, فریب, لالچ, یہ وہ اس طرح کی رشوت خوریاں اور یہ وہ سارے کام نہیں کر رہے, تو یہ بھی پریکٹسنگ مسلم ہونے کی نشانی ہے. لیکن خیر اس میں شریعت کے اعتبار سے کچھ جو امپورٹنٹ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, تو آپ کو ایسے لوگ بھی دکھائی دیں گے کہ جو ان چیزوں کو, ان سارے اراکین کو پرفارم نہیں کر رہے بہت ریگولرلی یا بڑی اسٹرکٹلی ان چیزوں کو پرفارم نہیں کرے, لیکن ان کے اندر وہ جو دوسری نشانیاں جن پہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے کہ وہ یہ نہیں کرے گا, یہ نہیں کرتا ہوگا, وہ نہیں کرتا ہوگا, وہ چیزیں ان میں بدرجہ عدم موجود ہوں گی, ایک سے بڑھ کر ایک وہ چیزیں ان میں موجود ہوں گی. تو کیا آپ کے نزدیک وہ لوگ اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں؟ اب یہ آپ پہ میں چھوڑتا ہوں کہ آپ اس پہ کیا جواب دیتے ہیں, یا آپ کے نزدیک وہ کیا کریکٹرسٹکس ہیں کہ جو کسی میں موجود ہوں تو وہ اللہ کا ولی کہلوانے کا حقدار ہے, یا آپ اسے کہیں گے, یا پھر اگر وہ کسی میں, کچھ ایسی باتیں بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے نزدیک وہ چیزیں کسی میں موجود ہوں تو اسے بالکل بھی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی ایک شخص خود کو نامینیٹ کر رہا ہے, اپنی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میں بہت قریب ہوں اللہ کے, تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ واقعی میں ہوگا. تو آپ بھی اپنا جو اس حوالے سے نظریات ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں شیئر کریں.